سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے. بابا نے بلند کے در سبحان اللہ. ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے. آئیے دولت دارین کما لی جائے. ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے. آئیے دولت دارین کما لی جائے. اور میں نہیں لال و جواہر کے طلبگاروں میں، میں نہیں لال و جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میری کشکول میں ڈالی جائے. خاک طیبہ میری کشکول میں ڈالی جائے. اور مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی. مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی. بوند ان کے پسینے کی اگر ملا لی جائے، بوند ان کی اگر پسینے کی ملا لی جائے. آئیے اسی شاعر کے سائے میں گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی قادری صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مزلہ فرمائے. کیسا بات نعرہ تکبیر سے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. منع علينا ربنا إذ بعث محمدا. منع علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا. أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. رضی اللہ عنہ ہوئے وہ بشر مٹ گئے جو رضائے نبی کے لیے. رضی اللہ عنہ ہوئے وہ بشر مٹ گئے جو رضائے نبی کے لیے. جی کے مرتے ہیں سب، مر کے زندہ ہے وہ، مٹ گئے جو رضائے نبی کے لیے. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ و برتر ہے. معزز صدر جلسہ آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدظر العالی صدر کلیہ مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، مولانا محمد بطین خاطری صاحب صدر مسجد حاضہ صدر صاحب و بزرگ و دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرقہ ناجی یعنی نجات پانے والا فرقہ، ہدایت والا فرقہ، جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت میں پیدا ہوا. اور کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ آج ہمیں فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمایا، سننے اور سنانے کی سعادت نصیب فرمایا. معزز بزرگوں دوستوں، یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی.
مرتبہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، جو جنتی ہوتے ہیں، انہی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ یہ متفقہ قول ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا، بڑے بڑے محدثین کا، امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل والا جو مقام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ بہت سے صحابہ کرام اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ صداقت ہی میں نہیں، لوگ سیدنا صدیق اکبر کو صرف صداقت میں سمجھتے ہیں، آپ کی کہ فضائل جو کمالات بیان کیے گئے ہیں فضیلت کے اعتبار سے صدیق اکبر کے علاوہ بھی آپ صداقت کے ساتھ شجاعت میں اور علم میں، ایثار و قربانی میں اور جانثاری میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری میں اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ آپ کے برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت صحابہ کرام بڑے بڑے محدثین نے بیان فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ جب آپ ایمان لائے تو سب سے پہلے سرکار کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی، اور ہر وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، سفر میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، ہر مقام پر سرکار کے ساتھ رہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھنا آج بہت مشکل ہے۔ اسی لیے معزز سامعین اکرام، اہل سنت و جماعت کا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت کو رکھتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ کو رکھتے ہیں، نہ ہم اہل بیت کو برا کہتے ہیں نہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے ان کو ویسے مانتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مماثل ہے، تو دوسری طرف ارشاد فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مماثل ہیں، جو کوئی ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پالے گا۔ تو پہلے زمانے میں رات کے وقت کشتی چلانے کی ضرورت ہوتی تو لوگ سفر کے لیے جب جاتے تو ملاح اندھیری راتوں میں، رات کے وقت میں جب کشتی میں سوار ہوتے تو ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کو پہنچتے تھے۔ اسی لیے سرکار نے ایک طرف کشتی کی مثال، دوسری طرف ستاروں، کشتی میں سوار تو ہو گئے لیکن ستاروں کو دیکھ کر نہیں چل رہے تو منزل نہیں ملے گی، تو دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی بھی تعریف کرتے ہیں، تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت سامعین اکرام ایک طرف خارجی ہے تو دوسری طرف رافضی ہے۔ اب عجیب و غریب دور چل رہا ہے، اہل سنت و جماعت والے پریشان ہیں، جائیں تو کدھر جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ کلہد مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت شہر کے مختلف مقامات پر
جو جلسے منعقد کر رہے ہیں اس کا عین مقصد یہی ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت والوں کے عقیدے محفوظ رہیں۔ رافضی کسے کہتے ہیں، خارجی کسے کہتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں، آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے رکھنے کا عین مقصد یہی ہے، خالی لفاظی کر لیں چلے جائیں، مقصد کو نہ سمجھے تو موسیقی سامنے کرام جلسے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اصل مقصد یہی ہے ہمارا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اسلام کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اولیاء کاملین سے جو ہمارا عقیدہ چلتے آ رہا ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے صحابہ نے بے انتہا محبت رکھی اور اہل بیت نے بھی صحابہ سے محبت رکھی، لیکن آج نئے نئے انداز میں اختلاف پیدا کیے جا رہے ہیں، انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، رافضیوں کے ساتھ ساتھ تفصیلی بھی نکل گئے۔ اور سامعین اکرام، رافضی کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی تعریف بیان کرے اور صحابہ کو برا بھلا کرے، اور خارجی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھے، صحابہ کی تعریف، یعنی صحابہ کی تعریف کر کر کے اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہے، یزید پلید کی تعریف کرے، اس کا نام ہے خارجی۔ تو بہت سے سامعین اکرام، آج بہت سارے ایسے نکل گئے ہیں چھپے ہوئے رافضی، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں کہہ رہے ہیں، اور نعوذ باللہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، آج کہہ لو ہم علی والے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، میری لعنت ہے۔ تم علی والے نہیں ہو سکتے کیونکہ تم پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، سیدنا علی رضی اللہ کی لعنت ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان کی کو فضیلت نہیں دے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مجھ سے افضل نہیں مانے گا، اس کو 40 کوڑے ماروں گا۔ تو بہت سامعین اکرام، یہ رافضیوں کے لیے، تفصیلیوں کے لیے بہت بڑا جوتا ہے، یہ یہاں بھی ذلیل ہوں گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نظر میں وہاں بھی ذلیل ہو گیا ہے، یہاں بھی کوڑے ہیں، وہاں بھی کوڑے ہیں۔ اس لیے سدھر جانا چاہیے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر آنا چاہیے، کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے اولیاء کاملین نے اس کی وضاحت فرمائی، اور بڑے بڑے ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، فقہاء کرام نے بیان فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ چاروں خلفائے راشدین میں سب سے افضل و اعلیٰ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو بترتیب ماننا اہل سنت و جماعت کی علامت ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جو اوپر نیچے کر دیا سمجھ جاؤ اس کا عقیدہ بھی اوپر نیچے ہو گیا، اس کا معاملہ اندر بھی خراب، باہر بھی خراب، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ تو بہت سے سامعین کرام، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور عقائد اہل سنت و جماعت کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ بہت سے سامعین کرام،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اتنے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے سب کا احسان کو ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ اللہ، اس سے بڑی بات کیا چاہیے؟ ان کا احسان کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو بہت سے سامعین کرام، اتنا سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ صدر محترم کا مفصل خطاب سننا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے، بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے بچائے، منافقوں کے نفاق سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔